ہے۔ اللہ ہر ایک کو بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے، کہہ دو آمین۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف لے گئے۔ ایک صاحب کو دیکھا جو بیت اللہ کی دیواروں سے چمٹ چمٹ کر رو رہے ہیں، اور بیت اللہ کی دیواروں سے چمٹ چمٹ کر رو رہے ہیں اور ایک دعا مانگ رہے ہیں۔ اس بیت کی یعنی اس گھر کی عظمت و حرمت کے صدقے، اس گھر کی عظمت و حرمت کے صدقے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تو میری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے آقا بیت اللہ میں تشریف لے گئے اور اس آدمی کو اللہ سے دعا مانگتے ہوئے سنا کہ اللہ اس گھر کی حرمت و عظمت کے صدقے تو میری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے ارشاد فرمایا جو بیت اللہ کی دیواروں سے چمٹ کر رو رہا تھا، اس سے فرمایا اللہ کے بندے اپنی حرمت کے واسطے سے اللہ سے دعا مانگ، اس لیے کہ اللہ کے یہاں مومن کی حرمت بیت اللہ کی حرمت سے بڑھ کر ہیں، یعنی مومن کا مقام بیت اللہ کے مقام سے بڑھ کر ہیں۔ پھر اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں بہت بڑا اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہوں۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے محبت تھی، اپنی امت سے پیار تھا۔ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت میں پوچھ لیا اللہ کے بندے ایسا تو نے کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے تو بیت اللہ کی دیواروں سے چمٹ چمٹ کر رو رہا ہے اور تیرے معافی مانگنے کی کیفیت ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال فرمایا تو وہ آدمی کہنے لگا اللہ کے نبی اللہ پاک نے مجھے بہت بڑا مالدار بنایا اور ایسا مالدار بنایا کہ میرے پاس رکھنے کی جگہ نہیں، گھوڑے بھی بہت زیادہ، جانور بھی بہت زیادہ، لیکن ہوتا یہ ہے کہ میرے مال میں سے اگر کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے کار خیر کے لیے، بھلائی کے کام کے لیے، اگر میرے مال میں سے کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے تو مجھے غصہ آتا ہے اور میں غصے میں یوں ہو جاتا ہوں جیسے میرے منہ سے آگ کے شعلے بھڑکتے ہو، جیسے میرے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے ہو، میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا۔ حدیث شریف میں ہمارے آقا نے فرمایا اے فاسق چلا جا یہاں سے، اس لیے کہ تو اپنی آگ سے مجھے بھی جلا دے گا، تو اپنی آگ سے مجھے بھی نقصان پہنچائے گا۔ پھر حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے بندے سن لے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تو ہزار برس تک یعنی 1000 سال تک تو روزے رکھتا رہے اور نمازیں پڑھتا رہے مگر کنجوسی کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، بخل کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، تو اللہ رب العالمین یقیناً تجھے جہنم میں الٹا لٹکائیں گے، اوندھا لٹکائیں گے۔ پھر حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ کنجوسی کفر کا شعبہ ہے اور کفر کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور سخاوت ایمان کا شعبہ ہے اور ایمان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجوس آدمی، بخیل آدمی اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور جہنم کے قریب، اور سخی آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے اپنے مال سے وہ سخاوت کرتا ہے، سخی آدمی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں سے قریب اور دوزخ سے دور ہو جاتا ہے۔